بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح حضرات انصار رضی اللہ عنہم نے جاہلیت کے تعلقات کو قربان کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مصلحتاً کچھ کہنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کو لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقے کا مطالبہ کیا ہے اور مشکل اور دشوار کام ہمارے ذمے لگا لگا کر ہمیں تھکا دیا ہے۔ میں تمہارے پاس قرضہ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو اور کام تمہارے ذمے لگائیں گے، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن تم اس سے ضرور اگتا جاؤ گے۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی تو ہم ان کا اتباع شروع کر چکے ہیں، اس لیے ابھی تو ہم ان کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھتے ہیں کہ آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ ادھار دے دو۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ کعب نے کہا، ہاں میں ادھار دینے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو۔ ان حضرات نے کہا، تم رہن میں کون سی چیز چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا، تم تو عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھ دیں؟ اس نے کہا، اچھا پھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان حضرات نے کہا، ہم اپنے بیٹے کیسے تمہارے پاس رہن رکھ دیں؟ پھر تو لوگ انہیں یہ طعنہ دیا کریں گے کہ یہ تو وہی ہے جسے 1-2 وسق غلے کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہے، ہاں ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس سے ہتھیار لے کر رات کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ کعب کے رضائی بھائی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد رات کو کعب کے پاس آئے۔ کعب نے ان حضرات کو قلعے میں بلایا، یہ قلعے میں گئے۔ وہ ان کے پاس اتر کر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اس وقت تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلے کے لیے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل آتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ 2-3 اور آدمیوں کو بھی داخل کر لیا اور ان سے کہا، میں اس کے بالوں کو پکڑ کر سونگھنے لگ جاؤں گا اور تمہیں بھی سونگھاؤں گا۔ جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا ہے تو تم اس پر تلوار سے وار کر دینا۔ کعب موتیوں سے جڑی ہوئی ایک پیٹی پہنے ہوئے نیچے اتر کر ان حضرات کے پاس آیا اور اس سے عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، آج جیسی عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو لگانے والی بڑی خوبصورت عورت ہے۔ حضرت محمد نے کہا، کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سونگھ لوں؟ کعب نے کہا، ضرور۔ چنانچہ حضرت محمد نے خود سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو سونگایا۔ پھر کعب سے کہا، کیا دوبارہ اجازت ہے؟ اس نے کہا، ضرور۔ جب حضرت محمد نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا تو ساتھیوں سے کہا، پکڑو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب ان حضرات نے واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرات جب بقیع غرقد مدینہ کے مشہور قبرستان کے قریب پہنچے تو زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے ان کی تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ ان حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور آپ کا چہرے مبارک بھی کامیاب ہوا۔ اور ان حضرات نے کعب کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت اکرمہ کی مرسل روایت میں یہ ہے کہ اس قتل سے تمام یہودی خوفزدہ ہو گئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا
کہ ہمارا سردار دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی ناپاک حرکتیں یاد دلائیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور مسلمانوں کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ یہودی ڈر گئے اور کچھ نہ بولے۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد واپس چلے گئے اور کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اتنا کھاتے پیتے تھے جس سے جان بچی رہی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ نے انہیں بلا کر فرمایا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے، پتہ نہیں میں اسے پورا کر سکوں گا یا نہیں، اس فکر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ذمے تو محنت اور کوشش کرنا ہی ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حضرات کے ساتھ بقیع الغرقد تک پیدل تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ان کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو، اے اللہ ان کی اعانت فرما۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلنے اور ترقی پانے کے لیے جن مفید صورتوں اور حالات کو وجود عطا فرمایا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں اور ان کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے ہر وقت ایسا مقابلہ لگا رہتا تھا جیسے کہ دو پہلوانوں میں ہوا کرتا ہے۔ قبیلہ اوس والے جب کوئی ایسا کام کر لیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو فائدہ ہوتا تو قبیلہ خزرج والے کہتے تم یہ کام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فضیلت میں ہم سے آگے نہیں نکل سکتے ہو، اور جب تک ویسا ہی کام نہ کر لیتے وہ حضرات چین سے نہ بیٹھتے، اور جب قبیلہ خزرج والے کوئی ایسا کام کر لیتے تو قبیلہ اوس والے یہی بات کہتے۔ چنانچہ جب قبیلہ اوس کے ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا تو قبیلہ خزرج نے کہا اللہ کی قسم تم یہ کارنامہ کر کے فضیلت میں کبھی بھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ کون سا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے میں کعب بن اشرف جیسا ہے۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ خیبر کا ابن ابی الحقیق دشمنی میں کعب جیسا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسے قتل کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے 5 آدمی حضرت عبداللہ بن عتیق، حضرت مسعود بن سنان، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ، حضرت حارث بن ربیعی اور حضرت خزاعی بن اسود رضی اللہ عنہم خیبر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا اور انہیں کسی بچے یا عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ وہ حضرات مدینہ سے روانہ ہوئے اور خیبر پہنچ کر وہ حضرات رات کے وقت ابن ابی الحقیق کے گھر گئے اور گھر کے ہر کمرے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ کسی کمرے میں سے اندر والے باہر نہ آ سکیں۔ ابن ابی الحقیق اپنے بالا خانے میں تھا جہاں تک جانے کے لیے کھجور سے بنی ہوئی ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرات اس سیڑھی سے چڑھ کر اس کے دروازے پر پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے تو اس کی بیوی نکل کر باہر آئی اور کہنے لگی تم لوگ کون ہو؟ ان حضرات نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور غلے کی تلاش میں آئے ہیں۔ اس نے کہا ابو رافع یہ ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو، اندر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر چلے گئے تو ہم نے اندر سے کمرہ بند کر لیا تاکہ اس تک پہنچنے میں کوئی حائل ہی نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی شور مچا کر ہماری خبر کرنے لگی۔ ابو رافع اپنے بستر پر تھا، ہم تلواریں لے کر اس پر تیزی سے جھپٹے۔ اللہ کی قسم رات کے اندھیرے میں ہمیں اس کا پتہ صرف اس کی سفیدی سے ہی چلا، ایسا سفید تھا جیسے کہ مصری سفید چادر پڑی ہو۔ جب اس کی بیوی ہمارے بارے میں شور مچا کر بتانے لگی تو ہمارے ایک ساتھی نے قتل کرنے کے لیے اس پر تلوار اٹھا لی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، اس وجہ سے اس نے تلوار روک لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم رات ہی کو اس سے نمٹ جاتے۔ جب ہم لوگوں نے تلواروں سے اس پر حملہ کیا لیکن اس کا کام تمام نہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر تلوار پر اپنا سارا وزن ڈال دیا۔
جس سے تلوار پار ہو گئی۔ ابو رافع بس بس ہی کہتا رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی نگاہ کمزور تھی، وہ سیڑھی سے گر گئے جس سے ان کے ہاتھ میں بری طرح موچ آ گئی۔ ہم انہیں وہاں سے اٹھا کر یہود کے چشموں سے بہنے والی ایک نہر کے پاس لائے اور اس میں داخل ہو گئے۔ ادھر وہ لوگ آگ جلا کر ہر طرف ہماری تلاش میں دوڑ پڑے۔ آخر نا امید ہو کر اس کے پاس واپس آ گئے اور اس کو سب نے گھیر لیا اور ان سب کے بیچ میں اس کی جان نکل رہی تھی۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا دشمن مر گیا؟ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور عام لوگوں میں شامل ہو گئے۔ وہ فرماتے کہ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ابو رافع کی بیوی اور بہت سے یہودی اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم، آواز تو میں نے ابن عتیق کی سنی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور میں نے کہا ابن عتیق یہاں اس علاقے میں کہاں؟ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر کہا یہود کے معبود کی قسم، یہ تو مر چکا ہے، میں نے اس سے زیادہ لذیذ بات کبھی نہیں سنی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے پاس واپس آیا اور اس نے ہمیں اس کے موت کی خبر دی۔ ہم اپنے ساتھی کو اٹھا کر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دشمن کو قتل کر دینے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا اختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ ہر ایک کہنے لگا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تلواریں لاؤ۔ ہم اپنی تلواریں لائیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار کے بارے میں کہا کہ اس نے قتل کیا ہے، کیونکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں، یہ تلوار اس کے معدے میں سے گزری ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتا تھا اور آپ کے مخالفین کی مالی امداد کیا کرتا تھا اور وہ سرزمین حجاز میں خیبر میں اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا۔ یہ حضرات سورج ڈوبنے کے بعد خیبر کے قریب پہنچے۔ لوگ چراگاہوں سے اپنے جانور واپس لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی ایسی تدبیر کرتا ہوں جس سے میں قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ گئے اور دروازے کے قریب جا کر اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کہ یہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے تو ان کو دربان نے آواز دے کر کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تمہیں اندر آنا ہے تو آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں اندر داخل ہو کر چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل پر لٹکا دیں۔ میں نے کھڑے ہو کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول لیا۔ ابو رافع کے پاس رات کو قصے کہانیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ اپنے بالا خانے میں تھا۔ جب قصے کہانیاں سنانے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو میں نے بالا خانے پر چڑھنا شروع کیا۔ جب بھی میں کوئی دروازہ کھولتا تو میں اندر سے اسے بند کر لیتا اور میں نے کہا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی گیا تو میں ان کے آنے سے پہلے اسے قتل کر لوں گا۔ اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اندھیرے کمرے میں اپنے اہل و عیال میں تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے اسے آواز دی، اے ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں آواز کی طرف بڑھا اور میں نے اس پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن چونکہ میں گھبرایا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا کام تمام نہ کر سکا اور اس نے شور مچایا۔ تو میں کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر میں اندر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، اے ابو رافع یہ شور کیسا تھا؟ اس نے کہا تیری ماں کا ناس ہو، کمرے میں کوئی آدمی ہے جس نے مجھے ابھی تلوار ماری تھی۔ یہ سن کر میں نے اس کو زور سے تلوار ماری جس سے وہ زخمی تو ہو گیا لیکن مرا نہیں۔ میں نے تلوار کے نوک اس کی پیٹ پر رکھ کر اس زور سے اسے دبایا کہ اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ تب میں سمجھا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ پھر میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس چلا، یہاں تک کہ میں ابو رافع کی سیڑھی تک پہنچ گیا اور میں سیڑھی سے نیچے اترنے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں سمجھا کہ سیڑھی ختم ہو گئی ہے اور میں زمین تک پہنچ گیا ہوں۔ اس خیال سے میں نے قدم آگے بڑھایا تو میں چاندنی رات میں گر گیا اور میری پلّی ٹوٹ گئی جسے میں نے پگڑی سے باندھا اور میں چل دیا، یہاں تک کہ میں دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا آج رات میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے یا نہیں۔ صبح جب مرغ بولا تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ اہل حجاز کا تاجر ابو رافع مر گیا ہے۔ پھر میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، میں نے پھیلا دیا۔ آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، دست مبارک پھیرتی ہی میرا پاؤں ایک دم ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ ان حضرات نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کر آئے ہو؟ ان حضرات نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے تلوار دو۔ آپ نے تلوار لے کر اسے سونتا اور آپ نے فرمایا ہاں اس تلوار کی دھار پر اس کے کھانے کا اثر ہے۔ ابن شیبہ یہودی کا قتل۔ حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی پر تم قابو پالو اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ابن شیبہ ایک یہودی تاجر تھا جس کا مسلمانوں سے میل جول تھا اور اس کے ان سے تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت محیصہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حویصہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حویصہ ابن شیبہ کو قتل کرنے کی وجہ سے حضرت محیصہ کو مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے دشمن تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ اللہ کی قسم تیرے پیٹ کی بہت سی چربی اس کے مال سے بنی ہے۔ حضرت محیصہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر حضور مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ اللہ کی قسم اسی بات سے حضرت حویصہ کی اسلام کی ابتدا ہوئی۔ بھائی کی اس بات کا ان کے دل پر بڑا اثر پڑا۔ حضرت حویصہ نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد علیہ السلام تمہیں میرے قتل کا حکم دے دیں تو کیا تم مجھے ضرور قتل کر دو گے؟ حضرت محیصہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ تو حضرت حویصہ نے کہا اللہ کی قسم جس دین نے تجھ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ تو عجیب دین ہے۔ ابن اسحاق نے بھی جیسی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت محیصہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس یعنی ابن شیبہ کے قتل کرنے کا اس ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں مسلمان ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔